آداب بانگ درہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان کی عزت تمام دنیا میں بہت ہے, نام بھی ہے, چرچا بھی ہے, اور ہمارے لیڈران کی عزت بھی بہت ہے. فارمر صدر پرویز مشرف صاحب ملاقات میں بھی اور ویسے بھی میں نے دیکھا ٹی وی پروگرامز بھی, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے اس کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میری سٹینڈنگ بڑی ہے, دنیا میری بات اب بھی سنتی ہے. وہ چند مثالیں بھی دیتے ہیں کہ کسی عرب کے انتقال پہ وہ گئے تو ان کو خاص ٹریٹمنٹ دیا گیا, باقی جو لوگ گئے تھے ان کو کوئی ایسی لفٹ نہیں کرائی گی. وہ کہتے ہیں میں ابھی بھی ریچ آؤٹ کر سکتا ہوں اور ایک رسپیکٹ ان کی وجہ سے ملتی ہے پاکستان کو. ہو سکتا ہے حقیقت ہو, لیکن موضوع یہ قطعاً نہیں ہے آج. لیکن اس سے کنیکٹڈ یوں ہے کہ کیا لیڈرز کا فیلئر ہے, کیا لیڈر کا فیلئر ہے, کیا عوام کا فیلئر ہے, کیا ملک کا فیلئر ہے, کیا اسٹیٹ کا فیلئر ہے, کیا فارن مشن کا فیلئر ہے کہ جس ملک کا جی چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ مذاق کرتا ہے, بندے مارتا ہے, جو چاہے کرتا ہے, بعد میں کہتا ہے چلو ہماری جو مرضی کریں گے. لیکن اگر ہندوستان جو ہمارے برابر ہے اس کا اگر ایک ایکٹر 2-2.5 گھنٹے ڈیٹین ہو جائے تو اس کے بعد امریکی حکومت ان سے معافی مانگتی ہے. پاکستان کے کیس میں وہ سلالہ بیس آیا, اڑا دیا, ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے جی میوچل غلطی ہے, کوئی نہیں, بن گیا 13-14 آپ کے فوجی تو کون سی کو آفت ہو گئی. وہ آرام سے اس کو ڈیفلیکٹ کر کے ہماری میجر لاسز کو یوز لیس کر دیتے ہیں. اور رویہ بالکل شاید لگے کہ میں کسی فریولس زبان میں بات کروں, لیکن ان کا رویہ ایسے ہی ہے, مر گیا کیا ہوا جی, ہماری میوچل غلطی سے آیا میں شورنا. یہ انداز دنیا کا پاکستان کے لیے یونیک کیوں ہے؟ اس طرح تو وہ کینیا, یوگینڈا اور نائجیریا کو بھی ڈیل نہیں کرتے. کیا ہم ان سے زیادہ گری اسٹیٹ ہیں خدا نخواستہ, یا قوم اس سے زیادہ گری؟ کیا پاکستانی امریکہ کے اندر ایک فعال قوم کی طرح نہیں جی رہے؟ کیا ہمارے انجینئرز ڈاکٹرز ہندوستانی یا کینین یا یوگینڈن انجینئرز ڈاکٹرز سے بہتر کام نہیں کر رہے؟ کیا ایز اے نیشن ہم اتنے گئے گزرے کہ جس کا جی چاہتا ہے ہمیں تھپڑ مار کے گزر جاتا ہے؟ اس میں سوال وہی پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں کہ ان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ بڑی ہے, زرداری صاحب کی نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اشفاق پرویز کینی صاحب نے آج سیاچن میں جو سٹیٹمنٹ دیا وہ بھی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے 2 چیزیں کی جن سے مجھے بڑی تشویش ہو رہی تھی 2-3 دن سے, 2 دن سے جب سے وہ کل گئے. ایک تو انہوں نے جا کے یہ کہا وہاں پہ کہ جی وی ہیو ٹو امیجیٹلی پل آؤٹ آف سیاچن, کہ سیاچن سے ہمیں اترنا ہے. ایک فارمر پرائم منسٹر کو آئی ڈونٹ نو کیوں وہ کس پوزیشن میں یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اور کلیم کر. دوسرا انہوں نے فی کس وہ لوگ جو پھنسے ہوئے ان کی فیملیز کو 5-5 لاکھ روپے دیے. یہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی, اور وہ یوں ہوئی کہ میں جہاں تک اندازہ ہے میرا, فوج کا اپنا ایک سسٹم ہے, کس طرح کمپنسیٹ کرنا ہے, کس طرح ریوارڈ کرنا ہے. یہ جو ہمارے سیاستدانوں کا طریقہ ہے, رکشہ میں بچہ پیدا ہو گیا 2-4 لاکھ روپے منہ پہ مار دو, سڑک پہ آپ نے 2-4 بندے مار دیے, ریلوے ایکسیڈنٹ میں کوئی مر گیا کیونکہ پھاٹک نہیں بند کیا تھا, اور پیسے پھینکو. یہ جو پیسے پھینکنے کا انداز ہمارے پولیٹیشنز کا ہے, یہ اس بار ذرا میں سمجھتا ہوں کہ رینج سے باہر آ گیا, کیونکہ وہ سپاہی جو ملک کے لیے شہید ہو رہا ہو اس کی فیملی کو 5 لاکھ روپے کی کمپنسیشن نہیں چاہیے ہوتی ہے. جتنے میں نے انٹرویوز ان کے سنے ہو تو کہتے ہیں کہ کاش کہ ایک بیٹا اور ہوتا تو ہم وہ بھی ملک کے لیے قربان کر دیتے. میں نہیں خیال کہ 5 لاکھ روپے کا انعام, اگر میں لفظ استعمال کروں معذرت کے ساتھ, جو میاں صاحب نے کیسے, تو کیانی صاحب نے آج جو اس کے جوابات دیے کہ سیاچن پہ ہم کیوں ہیں اور ہم کب تک اپنے جوانوں کو تلاش کریں گے, وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے میڈیا پہ آتا ہے. ان تمام چیزوں کی باتیں کریں گے. میرے مہمان متعارف کرتے ہیں حارث نواز صاحب, بہت شکریہ سر آپ نے وقت نکالا. اشتیاق بیگ صاحب بہت شکریہ آپ نے نکالا. ظفر ڈالی صاحب تھینک یو ویری مچ آپ نے وقت نکالا. دونوں باتوں کا میں چاہوں گا بیگ صاحب آپ خاص طور پہ جو میں نے فوج والی بات کی اس پہ بھی روشنی ڈالیے, اور کیونکہ پرویز مشرف صاحب کے آپ قریب ہیں, آپ ان کے لیے اسپوکس پرسن بھی ہیں کسی طریقے سے, آپ وہ جو کہتے ہیں کہ میری سٹینڈنگ ہے, تو وہ اگر ہوتے تو کیا بہتر عزت ہو رہی ہوتی پاکستان کی جو عزت ہو رہی ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے فیصل قریشی کہ ایک تو آرمی کی جو بات آپ نے کی تھی سب سے پہلے, آرمی کی یہ 5 لاکھ 10 لاکھ کی سولجر کی ویلیو نہیں ہے. اینڈ آرمی ہیز اے ویری گڈ میکنزم جس میں وہ اپنے جو شہید ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا سسٹم ان کا ہوتا ہے, کیسے گھر دیا جاتا ہے, فیملی کو کیسے لک آفٹر کیا جاتا ہے, دے گاٹ اے ویلفیئر آرگنائزیشن. تو وہ کیا جاتا ہے ان معاملات میں کسی بھی سول گورنمنٹ کو انوالو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اگر دے وانٹ ٹو گورنمنٹ میں تو فارمل لیڈر نہیں فارمل لیڈر ہے, لیکن ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ کوئی ویلیو نہیں, بیکاز آئی نو آئی کمانڈیڈ ریجمنٹ اوور دے کہ کیا وہاں کے انوائرمنٹس ہوتی ہیں, انٹریکیسیز ویدر کی کیا ہوتی ہیں, اور کس انوائرمنٹس پہ کام کیا جاتا ہے اور کیا حالات ہو جاتے ہیں. ان پریسیڈنٹڈ ہوا ہے, صبح 6 بجے کبھی بھی جو ہوتی ہے ایوالانچ نہیں آتی ہے, بیکاز میکسیمم جو لوسٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ مغرب کے بعد سے لے کے فجر کے ٹائم پر ہوتا ہے.
تو اس وجہ سے یہ ہو گیا. خیر چلیں اس کو تو ہم وہ تو ایک الگ ڈسکشن ہے کہ کیا لیکن ہوا. ناؤ اباؤٹ یہ جو امریکنس نے یہ آپ جو سسٹم کیا ہے آپ کے 24 سلالہ چیک پوسٹ پہ شہید کیے, بات یہ ہے کہ وین یو ایکٹ ایز اے وائبل نیوکلیئر کنٹری دین پیپل ہیو ٹو تھنک لائک دس. اگر آپ اپنے آپ کو بہیو ہی نہیں کریں گے, آپ کی لیڈرشپ, آپ کی اسٹیٹ, آپ کے ایون آئی ووڈ سے کہ آپ کے پولیٹیکل لیڈرس سارے کے سارے دے وانٹیڈ, اور چاہے کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جی ہم کسی طریقے سے امریکن سارے ان سے کانٹیکٹ میں تھے. ایک ڈرافٹ پہ جو کوما لگ رہا تھا دیٹ واز بینگ پاس ٹو دا امریکن امبیسڈر, جو ان کے یہاں پر ان کے ہیں لوگ, وہ ان کو پتہ چل رہے تھے. تو اس سے اب لگاتے ہیں کہ ہم کتنے سیریس ہیں اپنی نیشنل ایشوز کے اوپر. اور اس کے ساتھ پہلے کیونکہ اب اوباما انسیڈنٹ ہوا, وی کیپ کوائٹ رادر بی پریزڈ کہ جی وہ بڑا اچھا ایکشن ہوا, وی کانگریچولیٹڈ. اس کے بعد یہ انسیڈنٹ پھر ڈرون اٹیک پہ وی آر جسٹ کیپنگ دے ہیو ٹیکن اس ایز اے گرانٹیڈ اسٹیٹ, جو چاہیں کریں ہمارے جو ساتھ. چاہے کریں, اینڈ دیر از نتھنگ ٹو لوز اینڈ نتھنگ ٹو رسپونڈ. سو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کریں, اور ابھی بھی یہ اگر جو پارلیمنٹ نے بھی کیا ہے اس کو بھی وی ہیو ٹو انشور کہ یہ ہوتا ہے, اپالوجیز کریں انکنڈیشنل اینڈ نو پیسج آف آل سپلائیز ٹل دا ٹائم روڈ ٹیکس, ویپن, ایمونیشن وہ بھی اسی میں چلے جائیں گے دوبارہ. تو وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ. آپ متفق ہیں سر لیڈرشپ کا فیلئر؟ دیکھیے میں آپ کو چیز بتاؤں کہ افسوس ہمارا صرف یہ ہے کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں نا بارگیننگ میں بہت پور ہیں. دے آر دا ورسٹ بارگینر ان دا ہول ورلڈ. جب مشرف صاحب کو بارگین کر سکتے تھے, آپ کو میں بتلاؤں کہ جب امریکہ عراق میں داخل ہونا چاہتا تھا تو $20 بلین تک ٹرکی کو انہوں نے آفر کر دی ہے, اور ٹرکی اسٹل ریفیوزڈ. بعد میں فیصل کسی نے ان سے پوچھا کہ یار امریکہ نے تو اپنے مقاصد جو تھے حاصل کر لیے اور آپ نے $20 بلین جو ہے اپنے ضائع کیے. تو ان کے پرائم منسٹر نے بڑی باری بات کہی, اس نے کہا کہ وی ڈنٹ وانٹ کہ $20 بلین تو لے لیں, کل کو عراق کے بچے جب بڑے ہوں تو ہماری طرف اشارہ کر کے کہیں کہ جو قابض آئے تھے وہ اس ڈائریکشن سے آئے تھے, مطلب. اینڈ وی ڈونٹ وانٹ دس اینیمیٹی. واٹ وی ڈیڈ, $20 بلین وی ڈنٹ گیٹ اینی تھنگ. ایک 19 گریڈ کے آدمی نے مشرف صاحب کو فون کیا, اور جو نہیں مانگا تھا فیصل وہ بھی ہم نے ان کو آفر کر دیا. ریزن بینگ ہمارے لیڈرز کو ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پرسنل ریلیشن سب بہت اچھے ہیں, بش صاحب سے ہیں, فلانے سے ہیں میرے. اگر کسی نے وائٹ ہاؤس سے بلا کے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا تو آپ کی رات کی نیند جو ہے نا وہ اڑ جاتی ہے. مطلب معلوم یہ ہونا چاہیے کہ دیر از نو سچ تھنگ وچ از اے پرسنل ریلیشن شپ. ملکوں کے ملکوں سے تعلقات ہوتے ہیں, مطلب. اور یہ ہوا ہے کہ آج وہ اکیلے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی امریکن سے اس کو لفٹ نہیں کرا رہا, بٹ وہ اس وقت یہ سوچتے تھے کہ ان کو امریکہ کی جو ہے بیکنگ جو ہے وہ حاصل ہے. تو یہ بہت, لیکن یہ جو ہمیں جو مذاق کے ساتھ دیا جاتا ہے وہ لیڈرشپ فیلئر ہے اب آ کہ وہ نیشنل فیلئر ہے؟ جائیے, دا ریزن بینگ کہ لیڈرشپ کو میں زیادہ وہ کرتا ہوں اس کے اندر, کیونکہ لیڈرشپ ڈیفائن کرتی ہے تمام چیزوں کو. اب کیوں معافی ہم سے نہیں مانگی, اور کیوں ایک ان کا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ انڈیا کے جو لیڈرز ہیں جو بڑے آرڈنری کپڑے میں, دھوتی میں اور اس میں کرتے کے اندر ہوتے ہیں, وہ بخشیں گے نہیں کہ کیوں ہمارے ایک ایکٹر کو آپ نے 2.5 گھنٹے امیڈیٹلی ان کو معافی مانگنی پڑی. اسی طرح افغانستان میں کیا ہوا کہ ایک امریکن سولجر نے کوئی 12 سویلینز کو نکل کے رات کو جا کے ان کو مار ڈالا, امیڈیٹلی معافی مانگی پڑی, اور اس کو کمپنسیشنز بھی آفر کی گئی ہے. ہمارے لوگوں کو دن دہاڑے آپ نے سب کچھ کیا, آج کتنے دن ہو گئے ہیں اس چیز کو, کیا ہمیں پارلیمنٹ کو یہ پاس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہم سے معافی مانگے؟ نو, اس کو کرنا چاہیے, بٹ ہی تھنکس کہ نو ہی کین گیٹ اوے ود اٹ, کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب وہ رسمی معافی بھی نہیں مانگ رہا, نہیں مانگنے کو تیار ہے. مانگنی تھی لیکن شاید اب نہیں, وہ مانگ لو, دیکھ لی کہ ایٹیٹیوڈ یہ نہیں ہے. نہیں سر, جو معافی مانگنے وہ اتنا انتظار نہیں کرتے سر. وہ تو رسمی اپالوجی کرتے ہیں, سوری یار غلطی ہو تو کہتے ہیں جاؤ. اسٹیٹ فیلئر, گورنمنٹ فیلئر, لیڈرشپ فیلئر, نیشنل فیلئر. اگر آپ یہ سلالہ کے ایکشن جنرل ایٹیٹیوڈ, انہوں نے تو آپ کو جان بوجھ کے مارا ہے, دیر از نو مسٹیک. انہوں نے جان بوجھ کے مارا ہے, اس لیے کہ امریکن مجھے پتا ہے بڑے خفا ہیں آپ سے, اس لیے وہ کہتے ہیں آپ اور طالبان مل کے ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں. تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں ہم آپ کے لوگوں کو بھی مار سکتے ہیں. نمبر 1, جب میں نے ایک امریکن ہائی ایکس سیکرٹری کو پوچھا تھا, بڑی اونچی پوزیشن پہ تھی وہ, تو کہنے لگی کہ نہیں وہ بھی ایک وجہ شاید ہو, مگر ایکچوئل وجہ یہ تھا کہ اگر ہم معافی مانگتے تو یہ ہمارے جو اوباما کے جو ریپبلکن اپوننٹس ہیں وہ کہتے کہ یہ بکری ہو گئے ہیں, ان لوگ دب گئے ہیں, اور پاکستان جو ہمارے خلاف اتنا